پہلی بار آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے مطابق کسی وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے۔ عمران خان نیازی پاکستان کے وہ بدقسمت وزیر اعظم ہیں جنہیں پاکستان کی قومی اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ ان کے عہدے سے برطرف کیا۔ عمران نیازی صاحب کا 4.25 سالہ اقتدار پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین ادوار میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ان 4.25 سالوں میں پاکستان کے عوام نے تاریخ کی بدترین مہنگائی دیکھی، تاریخ کی بدترین بے روزگاری دیکھی اور تاریخ کی ملک میں بدترین غربت دیکھی۔ اسی طرح پاکستان کے سفارتی محاذ پر بدترین ناکامیاں دیکھی۔ یہ دور وہ منحوس دور ہے کہ جس میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لے، اور 4.25 سال ہماری حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ عمران نیازی صاحب کے 4.25 سال کے اسکینڈل اور کرپشن اس سطح پر پہنچ گئے کہ پاکستان ایک سال میں عالمی کرپشن کی انڈیکس میں درجہ بندی میں 14 درجے گر گئے اور دنیا میں وہ ملک بن گیا جہاں کرپشن سب سے تیز رفتاری سے بڑھی۔ پاکستان کے اندر عمران نیازی صاحب کی چھتری کے نیچے مافیاز کو، عوام کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دی گئی۔ کہیں چینی مافیا، کہیں آٹا مافیا، کہیں اسمگلر مافیا، کہیں دوائیوں کا مافیا، کہیں تیل کا مافیا۔ ہر مافیا نے دل بھر کے عوام کی جیبوں سے دونوں ہاتھوں سے دولت لی، اور ان 4.25 سالوں میں حکومت نے کسی ایک کیس میں کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی، چونکہ یہ سب مافیاز عمران نیازی کے ATM تھے۔ عمران نیازی پاکستان میں اپنی سیاست کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی سیاست کسی نظریے پہ نہیں ہے، ان کی سیاست چندہ اکٹھے کرنے کی فلموں کے اوپر چلتی ہے۔ جیسے فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، اسی طرح عمران نیازی کی سیاست میں ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئے چندہ مہم ریلیز ہوتی ہے۔ کبھی یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پکار کی نام سے پوری دنیا سے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر یکایک غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کروڑوں اربوں روپے کے ساتھ جو پکار کے نام پہ اکٹھے کیے گئے، پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کہاں مکان بنا کے سیلاب زدگان کو دیے گئے۔ پکار کے نام پہ زمینداروں کو کھاد اور بجلی دینے کے سپنے دکھائے گئے، لیکن پورے پاکستان میں کوئی ایک کسان نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے مفت کھاد اور بجلی اور یا بیج ملا ہے۔ اسی طرح ڈیم بناؤ کے نام پہ عمران نیازی صاحب نے ایک نئی فلم شروع کی، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ اکٹھے کیے، لوگوں نے اپنی پینشن کے پیسے ڈال دیے، خواتین نے اپنے زیور ڈال دیے، لیکن وہ ڈیم بناؤ فنڈ بھی ٹائیں فش ہو گیا۔ اسی طرح پھر ریاست مدینہ کا نام لے کر انہوں نے اپنی سیاست کی فلم شروع کی اور عوام سے جھوٹ بولا، مکر کیا، فریب کیا، نام ریاست مدینہ کا لیا اور کرتوت ریاست شیطانیہ کے تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے امر بالمعروف کے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کیا اور اس کے ذریعے عوام کو ورگلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی۔
جب امر بالمعروف کا برانڈ نہیں چلا تو اس کے بعد ایک خودداری برانڈ لانچ کر دیا، اور عمران صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کا لوگو ہے کہ ہماری منزل خوددار، خوشحال اور خود مختار پاکستان۔ تو آپ ہمارے ہی نعروں کا چربا لے کر اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب خودداری برانڈ ذرا مدھم پڑنے لگا تو اب نامنظور کے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کیا ہے، اور پھر لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے ہتھیانے کا ایک نیا ڈرامہ شروع کیا۔ عمران نیازی صاحب وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں کہ جن کی فنڈنگ کی چوری پکڑی جا چکی۔ فورن فنڈنگ میں پچھلے 7 سالوں سے زیادہ عمران نیازی صاحب عوام سے اور عدالت کے نظام سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالتوں میں عدالتی کارروائی اور مختلف قانونی نکات کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مواخذے سے بچاتے رہے ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن میں کارروائی شروع ہوئی تو ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ میں شروع ہوئی تو سپریم کورٹ چلے گئے۔ بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ 30 دنوں کے اندر 7 سال سے چلنے والے اس کھیل کا ڈراپ سین کیا جائے۔ اب عمران خان کو اپنی سزا نظر آ رہی ہے، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ عمران نیازی صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے بیرونی فنڈ نہ صرف چھپائے ہیں بلکہ مس اپروپریٹ یا غبن بھی کیے ہیں۔ وہ شخص جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، اگر وہ صادق اور امین تھا تو وہ 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں جواب دینے سے رائے فرار نہ اختیار کرتا ہے۔ عمران نیازی صاحب کو فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہوگا، بتانا ہوگا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی سے جو پیسے انہوں نے ہتھیائے تھے وہ پیسے کس کی جیب میں گئے، اور کیوں کر ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو اس وجہ سے نااہل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے نواز شریف صاحب تو نااہل ہو گئے۔ عمران نیازی کروڑوں روپے لوگوں سے ہتھیا کے نہ صرف یہ کہ انہیں غبن کیا بلکہ انہیں ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ تو خود آپ فیصلہ کیجئے کہ عمران نیازی کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ عمران نیازی کے گرد گھیرا شہزاد اکبر دوربین نہیں، خوردبین لے کے، مائکروسکوپ لے کے سرکاری افسروں کو بلا بلا کے ڈرا ڈرا کے تفتیشیں کرتے رہے، لیکن 4.25 سالوں میں ایک پیسے کی سرکاری بجٹ میں، سرکاری وسائل میں بدعنوانی کا مقدمہ نہیں قائم کر سکتے۔ اب عمران نیازی صاحب آپ کی باری ہے، اور آپ کو 4.25 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ قوم کو ابھی پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جو شخص صادق اور امین کہتا تھا وہ تو بیرون ملک سربراہوں سے ملے ہوئے تحفوں میں بھی صادق اور امین نہیں تھا۔ آج تک پاکستان کے کسی سربراہ نے غیر ملکی تحفوں کو ان کا جمعہ بازار یا اتوار بازار نہیں لگایا جو دبئی کی مارکیٹوں میں پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے غیر ملکی تحفوں کا اتوار بازار لگایا۔ عمران نیازی نے گھڑی، ہار نہیں بیچے، انہوں نے پاکستان کی عزت بیچی، پاکستانی قوم کی ڈگنیٹی بیچی۔ آج پاکستانی قوم شرمندہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص تھا جو بیرون ملک
सरबराहों से मिले हुए तोहफों को भी अपने पास संभाल के नहीं रख सका। इमरान नियाज़ी साहब, आप दूसरों पे तनकीद करने से पहले हमें जवाब दें कि 3 साल पहले आपका इनकम टैक्स 1.25 लाख रुपए था। वज़ीर आज़म बनने के 3 सालों के अंदर आपका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया कैसे हो गया? वो क्या ज़ायद आमदनी के ज़राए थे कि जिनसे आपका इनकम टैक्स 1.25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए पे चला गया? आज तक कहते थे कि एक शहरी खलीफा से सवाल कर सकता है कि हमें एक चादर मिली है तो आप मिले थे। आज तक आप उन बैरूनी तोहफों का हिसाब देने से कासिर हैं। तो आप कहाँ के सादिक और अमीन हैं? हकीकत यह है कि जितना बड़ा फ्रॉड आपने किया, जितनी बड़ी चोरी और डाका आपने पाकिस्तानी कौम की इज्जत पर, खजाने पे डाला है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं डाला। वो कहते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में करप्शन के छुरे और मुंह में सादिक और अमीन के दावे। ये है आपकी हकीकत। और आप पाकिस्तानी कौम जब आपके असल करतूत से आगाह होगी तो यकीनन आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपने हुकूमत से निकलने के बाद जिस तरह जिद्दी बच्चों वाला किरदार और रवैया अपनाया है, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है। अगर आपके पास ईवान में अक्सरियत नहीं रही तो आपको आबरूमंदाना तरीके से इज्जत के साथ इक़्तिदार को खैर बात कह के ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? पूरे 17 घंटे कौमी असेंबली को अपनी अना की यरगमाल बना लिया। पूरी कौम 17 घंटे एक असाब शिकन मरने से गुजरी और रात 11:15 बजे जब एक जेल की वैन आई तो आप अमेरिका को जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, उस जेल की गाड़ी को देख के बुलबुले की तरह हट गए और मोम की तरह पिघल गए। आपकी बहादुरी की दास्तान तो इतनी है कि एक जेल की वैन ने आपकी सारी बहादुरी को चिकनाचूर कर दिया। और फिर स्पीकर साहब इस्तीफा देकर राह फरार इख्तियार कर गए। आपने कल जलसे में कहा है कि मेरे दिल पे ये चोट लगी है कि रात को अदालतें क्यों खुली हैं। इमरान नियाज़ी साहब, 22 करोड़ अवाम के दिल पे भी चोट लगी है कि आपने सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की। 22 करोड़ अवाम भी कभी अपने आइन पे जो आपने वार किया था उसे भुला नहीं सकेंगे। आप एक आइन शिकन वजीर आजम के तौर पे लिखे जाएंगे और ये दाग रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम के हाफजे में और दिलो दिमाग में महफूज रहेगा कि आपने अपनी डूबती हुई हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को भी तोड़ा था, पाकिस्तान के आइन को भी रोका था। तो इसलिए अगर रात को अदालतें खुली तो इसलिए खुली कि अदालतें आइन की मुहाफिज हैं। और जब भी पाकिस्तान के आइन पे हमला होगा, दिन हो या रात हो, अदालत का फर्ज है कि वो खुले और वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें और पाकिस्तान के आइन की निगहबानी करें। अगर आप पाकिस्तान का आइन ना तोड़ते तो अदालत ना खुलती। आपने पाकिस्तान का आइन ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उस तोड़ने का इम्तिहान भी लेने की कोशिश की। तो जब आप अपनी आइन शिकनी का इम्तिहान लेंगे तो फिर रियासत के इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आइन की निगहबानी करें, उनका फर्ज है कि वो हरकत के अंदर आए। और शुक्र करें कि आप 10 मिनट से बच गए। अगर आप
سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عزولی کرتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اس ملک میں آئین شکنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آج عمران نیازی صاحب جب قوم کے سامنے آزادی کے چیمپئن بن رہے ہیں، عمران نیازی پاکستان کی کسی جنگ آزادی کے ہیرو نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ آزادی کے ولن ہیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے، جنہوں نے پاکستان پہ قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ ڈال کے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے۔ جو شخص پاکستان پہ تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ پاکستان کی خود مختاری کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے پاکستان کو دنیا کے سامنے لاچار کیا، مجبور کیا، اور پرائم منسٹر پرائم بیگر بن گیا۔ وہ شخص جو پرائم بیگر تھا، جو دنیا کے ہر ملک میں کشکول لے کے پھرتا تھا، وہ جنگ آزادی کا ہیرو نہیں ہے، وہ پاکستان کا میر صادق اور میر جعفر ہے۔ آپ نے پاکستان کے تعلقات چین سے بھی بگاڑے، آپ نے پاکستان کے تعلقات یورپین یونین سے بھی بگاڑے، آپ نے پاکستان کے تعلق امریکہ سے بھی بگاڑے، اور آپ نے پاکستان کے تعلق خلیجی ممالک اور سعودی عرب سے بھی سرد میری میں داخل کیے۔ آپ پاکستان کے ہیرو کیسے بن گئے؟ آپ تو کسی دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے کہ یہ 4 ستون ہیں۔ آج پاکستان کی معیشت 4 ستونوں پہ کھڑی ہے بیرونی سطح پہ۔ چین جس نے سی پیک کیا، یورپین یونین اور امریکہ جس کی منڈیاں پاکستان کے ایکسپورٹس کو سہارا دیتی ہیں، اور خلیجی ممالک جہاں سے تفصیلات آنے کے علاوہ وہ ہر آڑے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے تو یہ چاروں ستون کمزور کیے۔ آپ پاکستان کے ہیرو کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کے ولن تھے، اور آنے والے وقت میں قوم جب آپ کے حکمرانی کے حقائق جانے گی تو آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے پکڑیں گے، ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے۔ اگر آپ پکڑے گئے مجھے سزا دلائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ جب کسی چور نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ قانون کی گرفت میں آئے گا۔ تو آپ بھی اب قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں، اور اب آپ نے جاتے جاتے ایک اور کام کیا۔ آپ کی ساری سیاست سوداگری کے اوپر ہے۔ آپ نے سینٹ کی ٹکٹیں بیچی، آپ نے پارٹی کی ٹکٹیں بیچی، اور جاتے جاتے کشمیر میں اپنے ایک کارکن کو جسے وزیر اعظم بنایا تھا اسے بھی ذبح کر کے 1 ارب پتی کو کشمیر کی وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے۔ بتائیے کتنے میں سودا کیا ہے، کتنے پیسے جیب میں ڈالے ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد میں ہر شخص یہی بات کر رہا ہے۔ آپ نے تو کشمیر کے عوام کو بھی جاتے جاتے نہیں بخشا، ان کا بھی سودا کر کے چلے گئے ہیں۔ تو جو شخص ہر چیز میں سودا کرے، جو ہر چیز میں مال بٹورے، وہ پاکستان کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا ولن ہے۔ اور اب میں آخر میں گورنر پنجاب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جو شرمناک مظاہرہ کاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے کیا، یہ قومی اسمبلی کے شرمناک کھیل کا ریپلے تھا، بلکہ اس سے بدتر تھا۔ اور آج قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو شخص سپورٹس مین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ حادثتاً سپورٹس مین بن گیا۔ اس کے اندر سپورٹس مین کی رمق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ضدی بچہ ہے، جب آؤٹ ہوتا ہے تو پچ پہ لیٹ کے ایڑیاں رگڑ کے پچ کو خراب کرتا ہے کہ میں نہیں کھیلوں گا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا۔ لیکن گورنر پنجاب نے اگر
पंजाब के अंदर जो आईनी तब्दीली, जमहूरी तब्दीली आई है, उसमें खलल डालने की कोशिश की, तो आइन और कानून किसी गवर्नर से ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान का सर्कस ना बनाए। कल आपने जो 1 घंटे की कार्रवाई थी, उसको पूरी दुनिया के सामने सर्कस बनाया, और इंतहाई शर्म की बात है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर, पूरी दुनिया ने देखा कि वो बदमाशों को खुद ऐवान के अंदर दाखिल कर रहा था, और उसने ऐवान के मेंबरों पर और वहाँ सिक्योरिटी के अमले पर अपने लोगों से, जो अपने गांव से लेकर आया था, तशद्दुद कराया। ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान की जग रसाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर अपने आईनी और कानूनी मनसब की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ उन रवायात को लेकर आगे चलेंगे जो शहबाज शरीफ साहब आवाम की खिदमत के लिए छोड़ रहे हैं।